الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم نزر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر
اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر، جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا۔ رب کائنات ان سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، پچھلے چند خطبات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی احادیث کے بیان کے عنوان پر آپ گفتگو سن چکے ہیں اور سن رہے ہیں۔ آج بھی اللہ کی توفیق سے اسی موضوع کا ایک حصہ بیان کیا جائے گا۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں، پیارے رسول کی پیاری حدیثیں، پیارے پیغمبر کے پیارے فرمان۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تقریباً 40 کے قریب چھوٹی چھوٹی احادیث مبارکہ آپ سن چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان میں سے کافی ساری چھوٹی چھوٹی حدیثیں آپ یاد بھی کر چکے ہوں گے، اور جو نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو یاد کرتے ہیں، وہ حدیثیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، آپ علیہ السلام کا ان لوگوں کے لیے فرمان عالی شان ہے کہ رحم اللہ، نظر اللہ، اللہ اس بندے پر خصوصی رحمت نازل فرمائے، اللہ اس بندے پر مہربانیاں کرے، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، اللہ اس بندے کے چہرے کو خوشحال رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، پھر جس طرح اس نے سنا ہے اسی طرح آگے بیان کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو یاد کرنا بہت بڑی سعادت ہے، اور جس کے سینے میں پیارے نبی کے پیارے فرمان ہوں وہ انسان بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے۔ جی ہاں، میں، آپ اور ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہمارے دوست اپنا نام سعادت مندوں کی فہرست میں لکھوا سکتے ہیں۔ طریقہ وہی ہے جو پہلے آپ سن چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو یاد کریں، آپ کے فرمان یاد کریں۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، پیارے پیغمبر کی پیاری حدیثیں۔ پہلی حدیث جو اس خطبے میں شروع کر رہا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ نور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نور ہے۔ کتنی آسان حدیث ہے۔ الصلاۃ نور، الصلاۃ نور۔ آپ نے فرمایا نماز روشنی ہے۔ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کا خیال رکھتا ہے، نماز سے پیار کرتا ہے، یہ نماز اس بندے کے لیے دنیا میں بھی نور ہے، قبر میں بھی نور ہے، اور حشر میں بھی اس کے لیے نور بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نوراً، جس بندے نے نماز کی حفاظت کی، نماز کی پابندی کی، نماز کا خیال کیا، کانت لہو نوراً، یہ نماز اس کے لیے قبر میں نور بن جائے گی، روشنی بن جائے گی۔ فرمایا بشر بنور التام الی یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں، عشاء اور
فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو، قیامت والے دن اللہ ان کو مکمل نور عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق، تین لفظ ہیں حدیث میں، البر حسن الخلق، البر حسن الخلق۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے وہ نیکوکار ہے۔ نیک بندے کی نشانی ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، حسن اخلاق کا نام ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس بندے کا اخلاق اچھا نہیں وہ نیک نہیں کہلا سکتا، اس میں نیکی نہیں ہے۔ اور نیک کہلانے کا حقدار صرف وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج بھی کیا ہوا ہے، عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بظاہر تو وہ نیک معلوم ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ نیک نہیں ہیں۔ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ سارا دن بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، گاہکوں کے ساتھ اور اپنے سے جو جونیئر ہیں، ماتحت ہیں، ان سے جو آپ سے کمزور ہیں، ان طبقوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ وہ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نیک کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ نیک وہی ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور جو نیک ہوگا اس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ بد اخلاق آدمی اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود نیک نہیں کہلایا جا سکتا، کیونکہ اس کی بد اخلاقی اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سننے والوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، پیارے رسول کے پیارے فرمان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک بھی سن لیجئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کو گالی دینا، آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں اکثر لوگ گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں، جبکہ گالی دینا جھگڑے کے وقت یہ منافق کی علامت ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اذا خاصم فجر۔ سباب المسلم فسوق، فرمایا مسلمان کو گالی دینا یہ فاسق لوگوں کا کام ہے۔ اور قرآن رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فاسق لوگوں کو پسند بھی نہیں فرماتا، لا یهدی القوم الفاسقین، اور فاسق لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ گالی دینا سنگین، خطرناک، تباہ کن گناہ، لیکن اکثر لوگ گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں۔ ان کو اپنی اس عادت بد سے توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ پھر گالیاں بھی ایسی گندی گالیاں، فحش گالیاں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یبغض الفاحش البذیء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ بد کلامی کرتا ہے، بیہودہ گوئی کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، ایسے بندے سے رب العالمین ناراضگی رکھتے ہیں، اس پر غصہ کرتے ہیں۔ بد اخلاق، بد زبان، گالیاں بکنے والا بندہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔
قربان جائیں رحمت للعالمین کی سیرت پر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورے 10 سال رہا. 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، آپ کا خادم بنا رہا، لیکن واللہ ما سبنی سبتن قطو، پورے 10 سال میں اللہ کے پیغمبر نے مجھے ایک بار بھی گالی نہیں دی. قربان جائیں اس پیغمبر کی اخلاق پر، قربان جائیں اس رسول کی تعلیم پر، قربان جائیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پیارے حوصلے پر. غلام ہو، نوکر ہو، خادم ہو، شاگرد ہو اور غلطی نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. غلطی تو ہوتی ہوگی، لیکن رحمت للعالمین نے اس کریمانہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس کا ذکر قرآن کریم میں رب العالمین نے کیا، انک لعلی خلق عظیم. 10 سال میں اللہ کے پیغمبر نے ایک بار بھی، حضرت انس کہتے ہیں، گالی نہیں دی. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ. یہ بھی چھوٹی سی حدیث ہے، الفاظ مختصر ہیں لیکن معنی بہت زیادہ ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے. والد جنت کے دروازوں میں سے اوسط و درمیان والا بڑا دروازہ ہے، مین دروازہ ہے، مین گیٹ آف جنہ اگر ہے تو بندے کا باپ ہے، اس کا والد ہے. جن کے والدین میں سے دونوں یا ایک زندہ ہیں، ان کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا ادب احترام کرنا چاہیے. یہ ایک لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، زندگی دی، اگلے جمعہ ماں اور باپ کی شان کے عنوان پر گفتگو کی جائے گی. بتایا جائے گا ماں اور باپ کا مقام کیا ہے. آج نوجوان اپنے ماں باپ کو دھکے دیتے نظر آتے ہیں، ماں باپ کو بد کلامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے اماں کا اللہ نے کیا شان بنایا ہے اور ابے کا رب نے کیا مقام بنایا ہے. فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا جو مین گیٹ ہے وہ باپ ہے، جنت کا بہترین دروازہ باپ ہے. اس لیے جس نے جنت میں جانا ہے اس کو جنت کے دروازے کو خوش رکھنا پڑے گا، اس کو راضی رکھنا پڑے گا. جس کا جنت کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے وہ جنت میں کیسے جائے گا. ماں کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. ماں کی دعا کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ چاہے تو دعا قبول کرے، اللہ چاہے تو دعا قبول نہ کرے، لیکن والد کا اللہ نے وہ مقام رکھا ہے. باپ کی اولاد کے حق میں جو دعا ہے کنفرم ہے، وہ قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں قبول کی جاتی ہیں، ان کو رد نہیں کیا جاتا. فرمایا دعوت المسافر، جو سفر کر رہا ہے انسان مسافر ہے، دوران سفر وہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے. ودعوت المظلوم، جب کسی پہ ظلم کیا جاتا ہے اور مظلوم کے دل سے جو نکلتی ہے، اس کے دل سے جو بد دعا نکلتی ہے، مظلوم کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی. تیسرے نمبر پہ فرمایا دعوت الوالد لولدی، فرمایا باپ کی دعا، والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی. اللہ ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے باپ کی خدمت کریں، اس کو خوش کریں، اس کو راضی کریں، اس سے دعائیں لیں.
باپ کی زبان سے دعا نکلے گی اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں والدین کی دعاؤں کا حقدار بنائے اور اللہ ہمیں اپنے والدین کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علموا اولادکم بالصلاۃ۔ یہ بھی آسان حدیث ہے۔ علموا اولادکم بالصلاۃ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لوگوں اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ، اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بچہ والدین سے جھوٹ تو سیکھ رہا ہے، فرار تو سیکھ رہا ہے، گانے تو سیکھ رہا ہے، ناچنا تو سیکھ رہا ہے، جھکدیں تو سیکھ رہا ہے، گالیاں تو سیکھ رہا ہے، فرار تو سیکھ رہا ہے، بد اخلاقی تو سیکھ رہا ہے۔ اکثر بچے اگر والدین سے نہیں سیکھ رہے تو نماز نہیں سیکھ رہے۔ علموا اولادکم بالصلاۃ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ۔ نماز سکھانا استاد کا کام نہیں ہے، نماز سکھانا مولوی کا کام نہیں ہے، نماز سکھانا قاری کا کام نہیں ہے، نماز سکھانا ٹیچر کا کام نہیں ہے، نماز سکھانا معلم کا کام نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی استاد ہے، ٹیچر ہے، معلم ہے، مولوی ہے، قاری ہے، وہ نماز سکھا دے تو اچھی بات ہے، اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ جو ڈیوٹی دی ہے یہ والدین کو دی ہے کہ تم اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ۔ آج اس ڈیوٹی کو کتنے والدین نے ادا کیا؟ کس عمر میں ان کو نماز سکھانی ہے؟ فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کی تعلیم دو، ان کو نماز سکھاؤ، ان کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ان کو سزا دو، ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو تاکہ وہ نمازی بن جائے، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ اور فرمایا فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں پھر ان کو اکٹھے نہیں سلانا، ان کے بستروں کو بھی علیحدہ کر دینا ہے۔ قربان جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، اتنا پیارا موضوع ہے، اتنا بہترین عنوان ہے، کیونکہ اس موضوع کے اندر اخلاقیات بھی ملتے ہیں، درس بھی ملتا ہے، عبرت بھی حاصل ہوتی ہے، انفارمیشن بھی ملتی ہے، نالج بھی ملتا ہے، معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عمل کا ذوق اور شوق بھی بڑھتا ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ وہ عمران سمع مقالتی، اس نے میری حدیث کو سنا، یاد کیا، آگے پہنچا دیا، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ جس کا چہرہ خوشحال ہے، جو ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے، جس کا چہرہ چمکتا ہوا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے، آپ بتائیں اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت اور خوش نصیب ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، کثرت کے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں جو مسکراہٹ کے لیے ترستے ہیں۔ مصنوعی مسکراہٹ لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ مسکراہٹ اصل مسکراہٹ ہے جب بندے کا دل خوش ہو، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ اور جو نبی کی حدیثیں یاد کرتے ہیں اللہ ان کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدا فلیقل من وراءہ سمع اللہ لمن حمدا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمدہ،
پیچھے جو مقتدی ہیں ان کو بھی کہنا چاہیے سمع اللہ لمن حمدہ۔ اتنی آسان حدیث ہے اور ہر بندہ اس کو آسانی سے یاد کر سکتا ہے، سعادت مند بھی بن سکتا ہے اور مسئلے کا بھی پتہ چل گیا۔ جس طرح عام طور پر یہ بات مشہور ہے، امام نے سمع اللہ کہنا ہے، مقتدی نے ربنا لک الحمد پڑھنا ہے۔ پیارے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيَقُلْ مَنْ وَرَاءَهُ، جو پیچھے مقتدی ہیں ان کو بھی کہنا چاہیے سمع اللہ لمن حمدہ۔ یہ ایک کا کام نہیں ہے، امام بھی سمع اللہ کہے گا، مقتدی بھی سمع اللہ پڑھے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا حیا ایمان میں سے ہے۔ ایک حدیث میں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو مومن ہے اس کے اندر ایمان کا یہ حصہ ضرور ہوگا۔ مومن با حیا ہوتا ہے، بے ایمان بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ الحیاء من الایمان، آپ نے فرمایا حیا ایمان سے ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے ایمان ہے تو حیا ہے، ایمان نہیں ہے تو حیا نہیں ہے۔ حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ بے حیا بندے کا، جو بندہ بے حیائی کو پسند کرتا ہے، بےہودہ باتیں کرتا ہے، بے حیائی کے پروگرام دیکھتا ہے، بے حیائی والی باتوں کو شیئر کرتا ہے، نشر کرتا ہے، دوسروں کو بھی بے حیائی کے راستے پہ چلاتا ہے، اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ فرمایا جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے رب العالمین نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب کائنات ہم سب کو بے حیائی کے تمام کاموں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے بے حیائی کے کاموں کو چھوڑنا ہوگا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، پیارے پیغمبر کی پیاری باتیں، پیارے نبی کے پیارے فرامین، پیارے رسول کی پیاری حدیثیں۔ فرمایا جب جماعت کھڑی ہو جائے، نماز کے لیے تکبیر کہہ دی جائے، نماز کھڑی ہو گئی ہے، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اب فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوگی۔ حدیث بھی یاد کیجئے اور مسئلہ بھی سیکھ لیجئے۔ بعض لوگ جب جماعت کھڑی ہو جائے سنتے پڑھ رہی ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، نفل پڑھ رہی ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے جب جماعت کھڑی ہو جائے پھر فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ لہذا سنتے پڑھنے والے کو، نفل پڑھنے والے کو نماز چھوڑ کر فرض میں شامل ہو جانا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، عام نمازوں میں تو ایسے ہے، اگر فجر کی سنتے پڑھ رہا ہو تو سنتے پوری کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ یہ تقسیم لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، یہ تقسیم رسول اللہ سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب جماعت کھڑی ہو جائے، فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی اور نماز جو فرض کے علاوہ ہے نہیں ہوتی۔ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ فجر کی سنتیں بھی پڑھنی ہے، مسجد میں پہنچا ہے، جماعت ہو رہی ہے، یا اتنا وقت نہیں ہے
کہ 2 رکعت سنت پڑھ لی جائے، کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے فرض پڑھنے چاہیے، پھر سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ فجر کی نماز کا ٹائم فرضوں کا سلام پھیرنے سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ جب تک سورج طلوع نہ ہو فجر کی نماز کا ٹائم باقی رہتا ہے۔ تو جب نماز کا ٹائم باقی ہے تو اس کو سنتے اس کے وقت میں پڑھ لینی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس کو انتظار کرنا چاہیے، جب سورج طلوع ہو جائے پھر 15 منٹ مزید انتظار کرنے کے بعد اس کو قضا کر کے سنتے پڑھنی چاہیے۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ جس طرح کسی بندے کی ظہر سے پہلے والی سنتے رہ گئی ہیں، وہ ظہر کے فرضوں کے بعد پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ظہر کا ٹائم عصر تک ہے اور ابھی اس کا وقت ہے۔ اسی طرح اگر فجر کی کسی کی سنتے رہ گئی ہیں تو وہ فرضوں کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا وقت ہے۔ ہاں، جہاں سے غلط فہمی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کی آنکھ کھلی ہے اس ٹائم کہ اس نے وضو کیا ہے، ٹائم دیکھا ہے 2 رکعت پڑھنے کا وقت ہے۔ ترتیب تو ایسے، پہلے سنت پھر فرض۔ اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کو پہلے 2 فرض پڑھ لینے چاہیے، پھر سورج نکلنے کا انتظار کرے، سورج نکلنے کے 10 15 یا 20 منٹ بعد پھر سنتے وہ پڑھے۔ یہ مسئلہ اس مجبور آدمی کے لیے ہے جس کو یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ ہر بندے کے لیے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألت فاسأل اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے سوال کرنا ہو صرف اللہ سے سوال کرنا، جب مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگنا، جب فریاد کرنی ہو اللہ سے فریاد کرنا، جب پکارنا ہو مشکل میں، حاجت میں، پریشانی میں، ضرورت میں، فاسأل اللہ، اللہ کو پکارنا، اللہ سے سوال کرنا۔ کیونکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر اور سوالی ہو۔ مشکل میں، پریشانی میں، حاجت میں، ضرورت میں، مشکل حالات میں، بدحالی میں، خشک سالی میں کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا۔ یہ تعلیم دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ حدیث پاک بھی آپ یاد کر لیجئے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا۔ آج سوال کرنے کے، فریاد کرنے کے، مدد مانگنے کے ہمارے معاشرے میں کئی سارے الفاظ موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، مشکل پڑی ہے یا فلاں مدد، اولاد چاہیے یا فلاں مدد، کاروبار ٹھپ ہو گیا یا فلاں مدد، دکان نہیں چل رہی یا فلاں مدد۔ صرف اور صرف یہ کہنا چاہیے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ اس کو سلوگن بنا لیں، صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک اور بدعت۔ صرف اللہ سے سوال کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکل وقت میں اللہ سے سوال کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ کے جلیل القدر نبی رسول پیغمبر، ان کے بارے میں قرآن یہ گواہی دیتا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے در کے سوالی تھے۔ کسی نبی نے مشکل میں کسی نبی کو نہیں پکارا، کسی ولی کو نہیں پکارا، کسی ہستی کو نہیں پکارا۔ جب پیغمبروں کے اوپر مشکل حالات ہے، مشکل اوقات ہے، انہوں نے مشکل وقت میں صرف اللہ کو پکارا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئے، اللہ کو پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام سے بھول ہو گئے، اللہ سے فریاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یونس علیہ السلام سے بھول ہو گئے، اللہ کو پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس نبی کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، قرآن یہ گواہی دیتا ہے کہ سارے نبی اللہ کے در کے سوالی تھے۔ ہمارے معاشرے میں ایک قوالی ہے جو بہت مشہور ہے، جس کو لوگ ثواب سمجھ کے سنتے ہیں۔ صبح صبح آپ گاڑی میں سفر کریں تو وہ کہتے ہیں بھئی صبح کا وقت ہے، برکت کا وقت ہے، گانے نہ لگاؤ، قوالی لگا لو کہ قوالی کو سننا ثواب ہے۔ اور اس قوالی میں ایک قوالی بہت مشہور ہے کہ شاہ مدینہ یثرب کے والی، سنا ہوا ہے نا؟
شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ۔ استغفر اللہ۔ یہ قوالی سنی ہوئی ہے نا، یہ جملے سنے ہوئے ہیں۔ یہ بولنے والا قوال کیا کہتا ہے؟ شاہ مدینہ یثرب کے والی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے سارے نبی تیرے در کے سوالی، کہ سارے نبی تیرے در سے مانگنے والے ہیں، مشکل میں سب نبیوں نے تجھے پکارا۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ قوالی درست نہیں ہے، یہ جملے درست نہیں ہیں، یہ نعت درست نہیں ہے۔ سارے نبی کس کے در کے سوالی تھے؟ اللہ کے در کے سوالی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان حالفا فلیحلف باللہ۔ آسان حدیث ہے، معنی بہت پیارا ہے، تعلیم بہت زیادہ ہے، درس اور سبق اس کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ ہمارے لوگ ماں باپ کی قسم اٹھاتے ہیں، بیوی کی قسم، بچوں کی قسم، مجھے میرے بیٹے کی قسم، مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میرے پیار کی قسم، مجھے میری محبت کی قسم، مجھے میرے وطن کی مٹی کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، فلاں کی قسم۔ جو بندہ مجبور ہو جائے قسم اٹھانی پڑے تو صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھانی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم نہیں اٹھانی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے فقط اشرکا، اس نے شرک کیا۔ تو یہ حدیث من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس کو قسم اٹھانی پڑے قسم سچی ہونی چاہیے اور صرف اللہ کے نام کی قسم ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر آپ حق پر ہیں تو پھر بھی قسم نہ اٹھائیں، یہ بات مشہور ہے نا، اگر آپ حق پر ہیں تو پھر بھی قسم نہ اٹھائیں، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ اگر بندہ حق پر ہے اور اعتماد دلانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو قسم اٹھا لینا حق والے کا یہ کوئی گناہ اور معیوب نہیں ہے، لیکن قسم صرف اللہ کی اٹھانی چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھی گاڑی رکھنا، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، اچھا مکان بنانا، یہ خوبصورتی میں آتا ہے اور اس خوبصورتی کو رب العالمین پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اچھے کپڑے پہنے لیکن وہ حرام کمائی سے ہوں، وہ ریشم ہوں جن کا پہننا حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ داڑھی منڈا کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ میں خوبصورت لگ رہا ہوں۔ خوبصورتی کا وہ طریقہ جو اللہ کی شریعت میں جائز ہے اور شریعت کی حدود میں رہ کر اختیار کیا جائے وہ خوبصورتی ہے، اور اللہ خوبصورت ہے، اس خوبصورتی کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ کوئی خاتون بے پردگی اختیار کر کے کہے، چست لباس پہن کے کہے، باریک لباس پہن کے کہے کہ میں خوبصورت لگ رہی ہوں، نہیں، یہ خوبصورتی نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے۔ بے حیائی اور خوبصورتی میں فرق کرنا ہے، بے حیائی اور شریعت کی مخالفت میں فرق کرنا ہے، خوبصورتی اور نافرمانی گناہ میں فرق کرنا ہے۔ جو خوبصورتی کا طریقہ اللہ کی شریعت میں جائز ہے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس بندے کے اوپر ان نعمتوں کا اثر بھی نظر آنا چاہیے۔ بعض لوگ لاکھوں پتی، کروڑوں پتی، لباس اس طرح کا، وضاقت اس طرح کی، کئی دن نہاتے نہیں ہیں، صابن کے ساتھ منہ نہیں دھوتے، کنگھی نہیں کرتے، پھٹے پرانے میلے کپڑے، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ زکوٰۃ کا مستحق یہی آدمی ہے، اور حقیقت میں سب سے زیادہ امیر وہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آخری حدیث
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دعا عین عبادت ہے، دعا اصل عبادت ہے۔ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ دعا کرنا کیا ہے؟ تو جو یہ کہتے ہیں اے کملی والے آقا، مدینے والے آقا، منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، یہ کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ یہ کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے نہیں، غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اولیاء کا، انبیاء کا، رسولوں کا، بزرگوں کا اور رہنماؤں کا، پیشواؤں کا ادب اور احترام، لیکن ان کی عبادت حرام۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اور جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جب کشتی سمندر میں پھنس جائے یا بہاول حق بیڑا دھک، یہ کس کو بلا رہے ہوتے ہیں؟ کس سے دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ یا معین الدین چشتی پار لگا میری کشتی، یہ کس کو پکار رہے ہوتے ہیں؟ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا لہو دعوت الحق، پکار، فریاد، مشکل میں، پریشانی میں بلانا، فریاد کرنا، دعا کرنا، یہ صرف رب العالمین کا۔ لہذا غیبانہ طور پہ دعا کرنا یہ عبادت ہے، اور موٹی سی بات ہے، عبادت نبی کی نہیں ہے، عبادت ولی کی نہیں ہے، عبادت علی کی نہیں ہے، عبادت نیک کی نہیں ہے، عبادت جن کی نہیں ہے، عبادت فرشتے کی بھی نہیں ہے، عبادت جبریل کی بھی نہیں ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ لہذا جب بھی دعا مانگنی ہو، فریاد کرنی ہو، کس سے کرنی ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔